نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے آغاز کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، تو وہ بیویاں انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن، اور جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر، اس میں جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب واقف ہے۔ اب یہاں پہ ان عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ جن نے کہ خاوند فوت ہو جاتے ہیں، جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ ان کی جو مدت ہے عدت کی وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ جب وہ اس مدت کے دوران نکاح نہ کریں، بلکہ احادیث سے صحیحہ کے مطابق کئی دوسری چیزوں سے بھی پرہیز کریں، یعنی عدت کے اندر اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر پر ہی ٹھہرے، زیادہ رنگین اور زیادہ بناؤ سنگار نہ کرے، ضروری کام کی غرض سے دن کو گھر سے باہر نکل سکتی ہے، رات تک پھر وہ اسی مکان میں پہنچے، اور نئے نکاح کے لیے بھی کسی سے بات چیت نہ کرے، اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے ذکر نہ کریں نکاح کا۔ اب یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کا تو وضع حمل تک اس کی عدت ہوتی ہے، مگر یہاں پہ جو بیان ہے وہ جو پریگننٹ نہیں ہیں عورتیں اور جن کے شوہر مر جائیں تو ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ولا جناح علیکم سے، کہ تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح دو ان عورتوں کو یا جو چھپائے ہو تم اپنے دلوں میں، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر بھی، مگر یہ کہ کہو کہ ان سے شریعت کے مطابق کوئی بات، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور علم والا ہے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو عورت عدت کے دوران ہو اس سے صراحتاً نکاح کا تذکرہ نہ کریں۔ ایک ویسے بھی سوچیں تو وہ غم کی گھڑی ہوتی ہے، ان غم کے لمحوں میں جب اس کا شوہر رخصت ہو گیا ہے، ایک گھر بے چراغ ہو چکا ہے، تو تمہارا اس دوران جشن شادی کا منانا کتنا معیوب لگے گا۔ تو اسلام میں ان معاشرتی آداب کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ یہ اس جانے والے کے لیے اس مرحوم کے ساتھ بھی کتنی بے انصافی ہے کہ ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم اس کی بیوی کو شادی کا پیغام بھیجنے لگے ہو۔
ہاں یہاں حکم یہ ہے کہ پردہ داری سے اگر تم اپنے ارادے کا اظہار کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ یہ بات تمہارے دل میں ہی رہے اور زبان پر نہ آنے پائے۔ اب یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ تم دل میں بھی جو کچھ سوچتے ہو وہ اللہ خوب جانتا ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اسی لیے یہاں پہ اتنا اشارتاً کہہ دینا یا ایک ارادے کا اظہار کرنا ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر یہاں جو مسائل ہمیں پتہ چلتے ہیں ان میں یہ ہے کہ بیوہ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس عرصے میں باہر عام گھومنا پھرنا، بناؤ سنگار، میک اپ کرنا اور نکاح سے باز رہنا ہے۔ پھر جب عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد زیب و زینت کی اور نکاح کی اجازت ہے۔ تو اصلاح نیت کے لیے بھی صفت علم الہی کے ذریعے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ خوب واقف ہے تمہارے دلوں کے بھید سے بھی۔ پھر دوران عدت منگنی یا نکاح کا وعدہ جو کرنا ہوتا ہے اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ پھر دوران عدت کسی مرد کی طرف سے ہمدردانہ حکمت اور مصلحت کی بنا پر بیوہ کو فقط اشارتاً ارادہ نکاح کا پیغام پہنچانے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ نامساعد حالات کے باعث آئندہ کی اپنے مستقبل کے حوالے سے عدم تحفظ کا احساس اسے پریشان نہ کرے اور اشارتاً اسے پیغام دے دیا جائے۔ دوران عدت کوئی بات شریعت اور رواج کے مطابق کہنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اشارتاً آپ اتنا کہہ سکتے ہیں۔ پھر بحالت عدت اگر اس کے ابھی 4 مہینے 10 دن نہیں ہوئے تو نکاح کا ارادہ کر لینا اس کی ممانعت قرار دی گئی ہے۔ پھر بیان علم الہی اور اس کے ذریعے نافرمانی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے، کبھی بھی وہ کام نہ کرو جس میں اس کی اطاعت سے باہر ہو جاؤ۔ پھر باری تعالیٰ کی شان مغفرت اور رحمت کے ذریعے سامان تسکین مہیا کیا جا رہا ہے کہ آگاہ رہو کہ وہ خوب جانتا ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ تم جو کچھ چھپاتے ہو اس سے بھی وہ واقف ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو اس کی شان مغفرت اور رحمت کا بیان ہوا کہ جس سے دلوں کو تسکین۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں، اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر، اور خرچہ دو انہیں مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت مبارکہ میں، اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے حق مہر، تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقوی سے، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں اس عورت کی طلاق کا حکم کا بیان ہو رہا ہے جس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا لیکن حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی تھی، مرد نے اس کے ساتھ صحبت اور خلوت سیہ بھی نہیں کی،
تو اب بتایا کہ ایسی عورت کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن ایسی عورت کو خرچہ کے لیے کچھ دے دو تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے۔ فقہا نے 3 کپڑوں کا جوڑا مراد لیا، یہ بھی بتا دیا کہ خاوند اس میں تنگ دلی سے بھی کام نہ لے اور فضول خرچی بھی نہ کرے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو دینا چاہے وہ دے دے۔ اور مضمون سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ دینا ضرور ہے کچھ نہ کچھ۔ یہاں پھر اس سے آگے اس عورت کا حکم کا بیان ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت جس کا مہر تو مقرر ہو چکا تھا، لیکن صحبت اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی گئی۔ فرمایا اس صورت میں خاوند نصف مہر عورت کو دے، اگر عورت اپنی مرضی سے وہ بھی بخش دے یا خاوند پورا مہر دینے کو تیار ہو جائے اور نصف مہر نہ دینے کی جو رعایت اسے دی گئی تھی اس رعایت کو وہ معاف کر دے تو پھر اور بات ہے۔ الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد خاوند ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ باندھنے اور کھولنے کا حق اسے ہی دیا گیا ہے۔ وَإِن تعفوا سے مراد اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عفو اور فراخ دلی کے زیادہ مستحق مرد ہیں۔ اور پھر یہاں ساتھ ہی احسان اور مروت کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ جبکہ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ طلاق دینے کی نوبت آ چکی ہے، لیکن قرآن اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی حسن خلق کا مظاہرہ کرو، اور اگر دوسرا فریق تمہارے اس حسن سلوک اور مہربانی کا اعتراف اور قدر نہ بھی کرے تو کیا ہوا، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے۔ اسے ہم ایک اور انداز سے دیکھیں تو یہاں ان دونوں آیات مبارکہ میں جو بیان ہو رہا ہے اس کے مضامین مندرجہ ذیل ہیں کہ قبل از خلوت طلاق کا بیان، یعنی عمل زوجیت نہیں ہوا تھا اور طلاق ہو گئی تو مہر بھی مقرر نہیں تھا، تو اس مہر مقرر نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو کیا کرنا ہے کہ اسے دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچہ عورت کو ادا کر دے۔ پھر نیک لوگوں پر اس کا حق لازم ہے کہ جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، حقاً علی المحسنین کہتے ہوئے فرما دیا گیا، نیکوکاروں پر فرض ہے کہ وہ نیکی میں اور آگے بڑھیں اور حقدار کو اس کا حق ادا کریں، اگرچہ کہ یہ ان کا ایک ایسا عمل ہوگا جو مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے، جس پر اللہ خوش ہو جائے گا۔ پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں مَن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلُ أَن تَمَسُّوهُنَّ، یہاں مہر مقرر تھا مگر ابھی خلوت صحیحہ نہیں میسر ہوئی، عمل زوجیت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ اب مہر چونکہ مقرر ہو چکا تھا، ایسی صورت میں حکم یہ ہوا کہ مقررہ مہر کا نصف ادا کرو، اور پھر منکوحہ کو اس عورت کو بھی یہ حق دیا کہ وہ اگر حق مہر کو معاف کر دے تو اسے اختیار حاصل ہے، اور مرد کو اس صورت میں بھی پورا حق مہر بھی وہ ادا کرنا چاہے تو اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح باہمی حسن سلوک اور احسان کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور پھر ان آیات مبارکہ کے شان نزول میں ایک انصاری کا بھی ذکر آتا ہے جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی حق مہر مقرر نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو مہر لازم نہیں ہے۔ ہاتھ لگانے سے مراد وہی عمل زوجیت ہے، اسی کو خلوت صحیحہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے ذکر مہر بھی نکاح درست ہے، یعنی ابھی ذکر نہیں کیا تھا، حق مہر کا کوئی مقرر نہیں کیا تھا تو نکاح تو ہو جاتا ہے، مگر اس صورت میں بعد نکاح حق مہر معین کرنا ہوگا، اگر نہ کیا تو مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ مہر مثل کا جب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ کہ اس لڑکی کی اگر بہنیں تھیں تو بہنوں کا کیا مقرر ہوا تھا حق مہر، یا اگر بہنیں نہیں ہیں اس کی تو اس کے بھائی کی شادی ہوئی ہے یا اس کی خالہ کی شادی ہوئی ہے، تو جو ارد گرد ان کی فیملی میں اس کی برابری والی جو خواتین ہیں ان کا جو حق مہر مقرر ہوا تھا وہ اتنا حق مہر لازم ہو جائے گا۔ تو ان میں یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح 3 کپڑوں کے جوڑے کا ذکر ملتا ہے کہ بقدر استطاعت جو بھی کچھ دے سکیں وہ ضرور دیں، تنگ دست ہے تو اتنا تو کم از کم ضرور کریں کہ اس سے نکاح کیا تھا تو اس کا کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا جائے۔ پھر جس عورت کا حق مہر مقرر نہ کیا ہو اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر متعلقہ کے لیے مستحب ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکامات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔